سمم کسے کہتے ہیں؟ بہرا. بہرا سم کہتے ہیں بہرے کو، ڈیف. بکمن کہتے ہیں گنگا. امیون کہتے ہیں اندھا، اور رجوع نہیں کرتے وہ. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک ایسا مرد ہے جو گنگا ہے. یقین کر لے اگر آپ کسی بھی محفل میں جائیں جو اللہ اور رسول کے نام پہ درس دے رہا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جو بھی شخص اللہ اور رسول کے درس دیتا ہے اور اگر آپ کو کوئی آیت کی روح وہاں سمجھ میں نہیں آئی تو وہ کون ہے؟ گنگا ہے. گنگا ہے وہ. آیات یہ سامنے دیں آپ ایسے، آیات پڑھیں تو اللہ کہہ رہا ہے وہ مرد تو صراط مستقیم پر ہے. اور تعجب ہو رہا ہے لوگوں کو، اس سے تعجب ہو رہا ہے کہ گنگوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے آپ کا. گنگے ہیں وہ، کچھ بھی نہیں. بس دیکھ لی میں نہیں کہ اللہ دو مردوں کی مثال کے سب لگاتا ہے، ان دونوں میں ایک گنگا ہے. وہ کسی شے پر کوئی قدرت ہی نہیں رکھتا وہ، اور وہ اپنے ولی سر پر اوپر گراں ہے، کمزور ہے. وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ خیر بہتر سے آتا ہی نہیں اس کے پاس. کہاں جب دیکھے اللہ جب تک آیات کی وضاحت نہیں کرے گا وہ نہیں بول سکتا. میں بھی نہیں بول سکتا، کوئی بھی شخص نہیں بول سکتا اگر اللہ کی آیت اس پہ واضح نہ ہو. اور اللہ کی آیت کی وضاحت کا پروف یہ ہے کہ آپ کے سامنے پروف ہے، پروف پہ تصدیق کرا رہا ہوں میں ہر آیت. یہ تھوڑی میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا اپنی تپڑے پتہ نہیں کیا ایک اتنا سا ٹوٹا پڑا پتہ اتنی لمبی کہانی سنا دی اور دوسرے لوگ پکچر دکھانا، پکچر. تو یہ آپ کو دو مردوں کی مثال دے دی اور اللہ نے صراط یہ لکھا ہوا ہے حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، وہ برابر نہیں ہو سکتا، وہ امر دیتا ہے عدل کے ساتھ، وہ صراط مستقیم کے اوپر ہے. سورہ جاسیہ 45:16 وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت پیشنگوئیاں دی، اور ہم نے ان کو اچھائیوں سے رزق دیا، اور ہم نے ان کو جہانوں پر فضیلت دی. بھئی آپ پلیز قرآن میں دیکھیں، آیت میں دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ اور تحقیق آتَيْنَا بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کیا دیا؟ کتاب، حکم اور نبوت. کس کو دیا؟ نبیوں کو نہیں. نبیوں کو تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، یا پڑھ لیا؟ نبیوں کو پڑھ لیا نا ہے؟ نبیوں کو پڑھا تھا، یہ بھول گئے آپ لوگ. 19 نبیوں کو پڑھا تھا. اب ان کی ذریت میں کس کو مل رہی ہے؟ کتاب، حکم اور نبوت، اور رزق دیا طیبات، اچھائیوں میں سے. یہودی نہیں ہے یہ. آپ کے ذہن میں یہودی چلا جاتا ہے بار بار. یہودی نہیں کہہ رہا ہوں میں، بنی اسرائیل. پلیز آپ میرے الفاظوں پہ غور کریں، کیونکہ انسان آپ کو وہ سنوا رہا ہے جو میں کہہ نہیں رہا ہوں. یہ بڑا جمناسٹک شیطان بڑا کلیور ہے، ایسی گیم کر رہا ہے. میں بول رہا ہوں وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے دیا بنی اسرائیل کو الکتاب والحکم والنبوہ، وہ انبیاء کو بھی والکتاب والحکم والنبوہ. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، ہم نے دی تمام انبیاء کو کتاب، حکم و نبوت. پڑھ چکے ہم. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل کتاب والحکم والنبوہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا اچھائی، اچھوں میں سے طیب رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور فضیلت کر دی تمام جہانوں پر. ناٹ دا جوز، پلیز ناٹ دا جوز. کاٹے دماغ سے، جوز کی بات نہیں کر رہا میں، بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. بنی اسرائیل کہہ رہا ہوں میں، اللہ کے بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. پلیز بنی اسرائیل سمجھیں آپ. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب کیا ہوا؟ سورہ ال عمران 3:79. اب بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ بنی اسرائیل یہاں پر جن کے پاس کتاب ہے، یوں سمجھے بنی اسرائیل وہ جن کے پاس کتاب ہے، حکم اور نبوت ہے. یہ نہیں لکھا ہوا، نہیں لکھا بھائی، آپ یہ نہیں پڑھ رہے، آپ یہ قرآن ہے نہیں ہے. تو بنی اسرائیل کو اللہ کتاب دے رہا ہے، حکم اور نبوت دے رہا ہے. بنی اسرائیل کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ انعام یافتہ تو ہیں، ان کو وہ یہ بھی کہو انعام یافتہ ہے، لیکن ان کے پاس کتاب بھی ہے، اور ان کے پاس نبوت بھی ہے، ان کے پاس حکم بھی ہے. یہ ہے نہیں ہے؟ تمام جہانوں پہ فضیلت ہے نہیں ہے؟ یہ ہے نہیں ہے؟ لکھا ہوا ویریفائی کر رہے ہیں؟
شور ہیں آپ؟ اچھا اب دیکھیے کیا ہوا. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی بشر کے لیے نہیں ہے اللہ کہ اللہ اسے کتاب حکم اور نبوت دے، پیشنگو یہ دے، پھر وہ لوگوں کے لیے کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے نوکر بن جاؤ لیکن رب والے ہو جاؤ، اس کے ساتھ جو تم ہوئے کتاب علم دینے والے اور اس کے ساتھ جو تم ہوئے درس لینے والے. اب اللہ کہہ رہا ہے کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب حکم اور نبوت دے. بنی اسرائیل کو کتاب حکم نبوت ملی، تو یہ کون سا بشر ہے جس کو کتاب حکم نبوت مل رہی ہے؟ یہ بنی آدم میں سے، زور سے بولیں، بنی آدم میں سے. آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ بنی آدم میں سے کتاب حکم نبوت مل رہی ہے، بنی اسرائیل میں سے کتاب حکم. بنی اسرائیل کو اللہ کتاب حکم نبوت دے رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کسی ایک بشر کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی اللہ کتاب حکم نبوت دے رہا ہے. دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے کتاب، یہ میں نے لکھا ہے یہ. اور اس کی پہچان یہ، وہ کبھی نہیں کہے گا میرے بندے بن جاؤ، وہی کہے گا تم رب والے بن جاؤ. کیا کہے گا وہ؟ رب والے بن جاؤ. اور یہ بھی لکھا ہے اور تم علم دیتے ہو کتاب کا، تم بھی جا کے لوگوں کو علم دے رہا ہو اور تم درس بھی حاصل کر رہا ہو. یعنی آپ ایک درس جب حاصل کریں گے، جو آیات آپ پہ جائیں گی، تو آپ جا کے علم بھی نہیں کتاب کے بارے میں. کتاب وہی کتاب ہے، کوئی اور کتاب آ گئی یہاں؟ کتاب حکم نبوت مل رہی ہے. پھر آپ کو جب کتاب حکومت نبوت مل رہی تو آپ بھی جا کے درس دیں، درس لے بھی رہے ہیں اور کتاب کا علم بھی دے رہے ہیں. بھائی یہاں جو لوگ آتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں، وہ یہاں درس لیتے ہیں اور کتاب کا حکم بھی دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ تو یہ بتائیے کہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہاں ایک صاحب ہیں، کہنے لگے شیخ صاحب کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، کہ میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتاب دی، حکم و نبوت، صراط مستقیم. بھول احمد، صراط مستقیم میں کتاب ان پہ انعام ہوا، کن پہ؟ انبیاء پر. پھر ہم نے دیکھا بنی اسرائیل پہ انعام ہوا، پھر ذریت آدم سب پہ انعام ہو رہا ہے. پھر شیطان اس ایک بشر سے بھی دشمنی کر رہا ہے جس پہ روح پھونکی جا رہی ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے اس کو ایک بشر کو کتاب حکم و نبوت بھی مل رہی ہے، اور وہ بشر جو ہے وہ وہی نہیں کہے گا میرے بندے بن جاؤ، بولے گا رب والے بن جاؤ. اور تم کتاب سے علم بھی لے رہے ہو اور درس بھی لے رہے ہو، ایک کتاب سے علم دے بھی رہے ہو، درس بھی لے رہے ہو. یہ بھی ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو بنی اسرائیل میں سے ہوگا نا وہ بشر؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ یا کہیں اور سے ہوگا؟ لیکن کیا ہوا، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے تو یہ بہت، یہاں سے آپ اس پہ جائیے، آپ آل عمران 3 کی 187. اب جب اللہ نے کتاب دی، بنی اسرائیل کو کتاب ملی نہیں ملی؟ بھائی آپ لوگ بتائیں نا پلیز، بنی اسرائیل کو کتاب مل رہی ہے؟ یہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ پکی بات ہے؟ یقین ہے کہ آپ لوگ بنی اسرائیل ہیں؟ چلیں گڈ. تو اب دیکھیے کیا ہوا، اللہ انہی بنی اسرائیل سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آل عمران 3 کی 187 میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور جب اللہ نے میثاق لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، تم ضرور اس کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور تم اس کتاب کو نہیں چھپاؤ گے، پس اس کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا اور اس کو تھوڑی قیمت پر خرید لیا، پس برائی ہے جو وہ خریدتے ہیں. بنی اسرائیل آپ کو کتاب مل رہی ہے، باہر جا کے کیا کہیں گے؟ بیچ دیں گے؟ یہی لکھا ہوا ہے، دیکھیں اللہ نے میثاق لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے میثاق لے رکھا ہے ان کو جن کو دی گئی کتاب. یقین کریں یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے اور آپ جانتے نہیں آپ کو ملی نہیں ہے، اگر اس کو میں جانتا نہیں ہوں، اس کتاب میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے، میں نے ڈاکٹر کی انجینئرنگ کی بہت ساری کتابیں لائبریری میں لا کے رکھ لوں اور میں جانتا نہیں تو میں ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہوں؟ یہ جو آیات آپ سن رہے ہیں، بنی اسرائیل کو کتاب مل رہی ہے اور انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس جا رہی ہے اور آپ اس کو رجسٹر کر رہے ہیں تو آپ کو کتاب مل رہی ہے.
اور پھر جو میثاق اللہ لے رہا ہے کہ تم ضرور بیان کرو گے. دہشت میں نہیں آ جائیں گے آپ کہ لوگ کیا کہیں گے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم ضرور بیان کرو گے. انہوں نے اسے پیچھے پوچھ ڈال دیا, پیٹ کے پیچھے, اور انہوں نے تھوڑی قیمت پہ خرید لیا اس کو. یعنی اپنا ایمان بیچ دیا کہ باہر جائیں گے پتہ نہیں یہ ہمارے یہ وہاں گئے خاندان میں ہم یہ بات کہیں یا لوگوں میں بیٹھ کے باہر لوگ تو پتہ نہیں کچھ اور جانتے ہیں, ہمیں کہیں گے تو وہ آنکھیں دکھا دے گا یوں کر کے مولوی, یا کوئی کیا کہہ رہا آپ, تو آپ خاموش ڈر جائیں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میثاق لیا ہے. میثاق سمجھتے ہیں اللہ سے میثاق ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, جن کو دی گئی کتاب. یا تو آپ کے ہمیں کتاب نہیں چاہیے, پلیز ہمیں مت دیں. محمد شیخ صاحب ہمیں کتاب نہیں, ہم تو بس گھر میں جو رکھا ہے بس وہی ہمیں کتاب نہیں چاہیے. اور اگر کتاب مل رہی ہے اور اللہ میثاق کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو کتاب دے رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کتاب حکم نبوت, میں تو صرف کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو کتاب مل رہی تو اب آپ اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اس کو ضرور بیان کریں, اس کی وضاحت کریں. پھر آگے 188 پڑھ رہا ہوں میں. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم. تم ان لوگوں کا حساب نہ لگاؤ جو فرد محسوس کرتے ہیں اس کے ساتھ جو لائے, اور محبت کرتے ہیں یہ کہ ان کی تعریف کی جائے اس کے ساتھ جو انہوں نے ہرگز نہیں کیا. بس تم ان کا حساب نہ لگاؤ کہ عذاب سے کامیابی مل جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ہوا کہ جب اللہ نے ان کو کتاب دی, اور یہ کہا کہ تم ضرور بیان کرو گے, وضاحت کرو گے لوگوں کے لیے, انہوں نے اسے پیچھے پوچھ ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پہ بیچ دیا. جب آپ نے ایسا کیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے تم یہ مت حساب نہ لگاؤ کہ جو لوگ اس بات پہ فرد محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کتاب کا نالج ہے, ہم جاتے ہیں محمد شیخ سے آئے تھے, ہمیں نالج تو آ رہی ہے. نالج اور گائیڈنس میں فرق ہے. علم آ جانا اور ہدایت پہ چلنا صراط مستقیم میں بڑا فرق ہے. تو وہ اس بات پہ فرد محسوس کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے, ان کو نہیں پتا, لوگوں کو باہر نہیں پتا, ہمیں پتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ جو لائے انہوں نے, اور محبت کرتے ہیں کہ یہ ان کی اس بات پہ تعریف کی جائے. بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہدایت کیا ہے, تعریف کی جائے کہ آپ جانتے ہیں, آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے بارے میں بتایا جائے ارے آپ ماشاءاللہ آپ بڑے نالج والے آدمی. یہ تعریف چاہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ تعریف چاہتے, محبت کرتے ہیں ان کی تعریف کی جائے جو اس کے ساتھ جو انہوں نے ہرگز نہیں کیا. یعنی اس پہ ان کا بلیف اور ایمان اور پریکٹس نہیں ہے, مگر آئے کہ نالج آ گئی, جا کے باہر بول دیا, یہاں بول دیا, وہ بولنا نہیں ہے. دیکھیے بولنے کا طریقہ یاد رکھیں, جتنے یہاں لوگ آ رہے ہیں اور ان کو میں آج بتا رہا ہوں, بولنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب حضرات کو میں نے دعوت دی, آپ سب حضرات کے ہاتھ میں نے کتابچہ دیا, اور میں نے آیت تلاوت کی عربی اور ترجمہ, اور بعد میں سوال جواب بھی ہوں گے. یہ ہے طریقہ بات کرنے کا. یہ تھوڑی بیٹھے بیٹھے ارے بنی اسرائیل ہمیں پتہ آپ کو قرآن میں لکھا آپ پڑھیں, یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. بلیو کرنا ہی نہیں ہے. کتاب بات کرنے کا طریقہ کار یہ جس طرح میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کی پہلے آپ اپنے اندر پہلے اس کی انڈرسٹینڈنگ کو, گریوٹی کو کنسیو کریں, اس کو مطلب حمل اٹھائیں آیات کی روح کا. وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ بِهِ, اور تو ہمارے پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس پہ ہم سہ نہ سکیں. آیات کی روح کا بوجھ ہے وہ, یہ تھوڑی کہ پتہ نہیں کیا کون سا بوجھ ڈال دیا پتہ نہیں نوکری کا. یہ جو اللہ کی آیت کی روح ہمیں پتہ چل جاتی ہے وہ بوجھ, تاکہ ہم اس کی وضاحت کر سکیں, یاد رکھیں. کوئی آدمی یہاں سن کے ٹٹس اینڈ بٹس میں, یعنی چھوٹی سی جو ہے آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ نے جا کے اپنے الفاظ میں بول دیا, وہ بولنا نہیں ہے, وہ بیان کرنا نہیں ہے. یہ آیات یوں رکھ کے سامنے رکھ کے یوں بیان کرنے پر بھی مجھے کہتے ہیں محمد شیخ کہہ رہا ہے. سمجھیں آپ بات کو, کجا کے آپ نے جا کے یوں بول دیا وہ غلط. تو اللہ کہتا ہے وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ تعریف چاہ رہے ہیں اپنی, تاکہ آپ کو محبت کرتے ہیں کہ آپ کی تعریف ہو کہ آپ بڑے نالج والے آدمی. یہ چیز نہیں ہے. البقرہ 2 145 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر تو ان کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر ایک آیت لے آئے, وہ تیرے قبلے ایمان کی سمت کی اتباع پیروی نہیں کریں گے,
اور تو ان کے قبلے ایمان کی سمت کی اتباع پیروی کرنے والا نہیں ہے، اور ان کے بعض اتباع پیروی کرنے والے نہیں ہیں، بعض کے قبلے ایمان کی سمت کیے، اور اگر تو ان کی خواہشات کی اتباع پیروی کی بعد اس کے تیرے پاس علم سے آیا تو بے شک جب تو ضرور ظالموں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ کہے جن کو یہ کتاب ملی، جن کو اللہ نے میثاق لیا کہ تم ضرور بیان کرو گے، انہی کی بات ہو رہی ہے یہ۔ ان کو اللہ کہہ رہے تم تمام ساری آیت لے آؤ تو وہ تمہارے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ قبلہ کسے سمجھ رہے ہیں آپ؟ قبلہ کا مطلب ہوتا ہے ایمان کی سمت۔ ہر اسکول آف تھاٹ جو اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں مسلمانوں میں، ان کی ایک ایمان کی سمت ہے۔ شیعہ سنی اسکول آف تھاٹ ہے، ان کی ایک ایمان کی سمت ہے۔ سنی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ان کی ہے، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ایمان کی سمت ہے۔ اور ایک آیات کی جو میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ ایک ایمان کی سمت ہے۔ اس ایمان والی سمت پہ لوگ نہیں مان رہے کہ ان کو کتاب ملی نا، اللہ کہہ رہے ان کو تم ہر آیت لے آؤ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور جن کو دی گئی کتاب اگر تو لے آئے ان کے پاس ہر آیت، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ تیرے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ 27 سال تو ہو گئے، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ تو کچھ لوگ جانتے نہیں، میں بات کر رہا ہوں جو بڑے بڑے اس وقت جائگنٹک مذہب کے لوگ ہیں۔ مجھ سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں لوگوں کی، یہ نہیں کہ میں ملا ہی نہیں، وہ نہیں مانے۔ اور ایک سال میں مجھے منع کری کہ اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے بتائیں اس سے کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تیرے قبلے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ، اور تو اللہ کہہ رہا ہے تو ان کے قبلے کو بھی نہیں مانے گا، اور وہ ایک دوسرے قبلے کو بھی نہیں مانتے، ساتھ بیٹھتے ضرور ہیں لیکن ایک دوسرے کو بھی نہیں مان رہے۔ آپ نے بہت سنا ہو یہ لوگ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، بعض بیٹھتے ایسے بٹھا تو دیتے وقتی طور پہ بیٹھے ہوئے، لیکن اندر سے سمجھنا تو غلط ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ایک دوسرے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور تو ان کے قبلے کو نہیں مانے، اور تو نے اگر اتباع کی ان کی خواہشات، کہہ رہا اللہ تعالیٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو اتباع کرے گا ان کی خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جبکہ تیرے پاس آ گیا علم سے، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تو ظالموں میں سے جائے گا۔ اگر میرے پاس نالج آ جائے، آیات کی اسپرٹ آ جائے، انڈرسٹینڈنگ آ جائے، پھر میں ان کی اتباع نہیں کروں، جب تک نہیں معلوم ہے آمنا صدقنا۔ اگر بہت سی آیتیں مجھ پہ واضح نہیں ہیں، قرآن پورا تھوڑی سمجھ میں آ گیا مجھے، تو جو واضح نہیں ہے اللہ اس پہ سوال نہیں کرے، جو وضاحت ہو جائے، کلیئر ہو جائے اور بلیف ہو جائے، اور اس کی آپ وضاحت کریں اور عمل کریں۔ نہیں کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ سورہ البقرہ 2:142۔ اب بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہونے والی ہے۔ دیکھیے اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرض کریے، سچ بتائیے گا، اگر یہاں سے آپ جائیں گھر اور جو آیتیں سنی ہیں، یہ پہلے آپ لوگوں نے سنی تھی، سمجھی تھی؟ بتائیں، یہ جو ابھی سن رہے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوا تھا سب؟ یہ زور سے بولے، نئے لگ رہے ہیں نا، اور آیتیں بھی ہیں۔ اب یہ سمجھیے اگر فرض کریے کہ آپ جتنے حضرات ہیں ان میں سے سچ یا جھوٹ، یعنی چند یا زیادہ، جو بھی اس پر یقین کر لے اس وقت آج، تو اس کی ایمان کی صفت کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی۔ بدلے گی نہیں بدلی؟ کہ پہلے میری ایمان کی صفت کچھ اور تھی جو گھر سے میں سنتا آ رہا تھا، لیکن آج آیت سننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی، اگر اللہ ہدایت دے دے تو ایمان کی صفت بدل جائے گی۔ بدلے گی نہیں بدلی؟ اب اس ایمان کی صفت جو بدل گئی، آپ گئے گھر اپنے محلے میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے سرکل میں، اور آپ نے کہا میں وہاں گیا تھا، محمد شیخ صاحب کا لیکچر ہے، انہوں نے تو آیتیں بتائی اور یہ بکلیٹ بھی ہے، اس سے تو میرا تو پورا ایمان کی صفت چینج ہو گئی، سپوز یہ کہہ دیں، تو پتہ ہے وہ کہے گا تمہیں کیا ہو گیا بھائی، تم اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ اچھے خاصے آدمی، محمد شیخ تو ویسے ہی گمراہ ہے، پتہ نہیں اس طرح کی بات ہوگی نہیں ہوگی؟ یقین کر لیں یہی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، سورہ البقرہ 2:142۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو بے وقوف ہیں اور احمق ہیں، ان قریب وہ لوگ یہ کہیں گے کس نے پلٹ گیا ان کو ان کے اپنے قبلے سے جس پر وہ تھے۔ کہہ دیں مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اب آپ کے پاس آپشن ہے، سب کے پاس کیا آپشن ہے کہ اگر آپ کو اللہ ہدایت دے رہا ہے تو آپ کا قبلہ آج بدل جائے گا، ایمان کی صفت بدل جائے گی اگر اللہ چاہے، کیونکہ یہاں اللہ کا ذکر ہے۔
اور آپ کو جو کہے گا تمہیں کیا ہوا، اللہ کہہ رہا ہے وہ احمق ہیں. احمق لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا، تم اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. احمق لوگ، بے وقوف لوگ یہ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، تم اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے. کہہ دو قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ کا ہے. یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. جو مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، آپ 5 ٹائم نمازوں میں مانگ رہے ہیں. اگر آپ کا وہی قبلہ ہے تو یقین کریں کہتے رہے زندگی بھر اہدنا الصراط المستقیم، آپ کا قبلہ نہیں بدل رہا. آپ کی ایمان کی صفت جب بدلے گی جب اللہ چاہے گا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ جب ہوگا جب آپ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اور دل سے کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت کر سیدھے راستے کی. جب آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا تو اللہ آپ کا قبلہ سمت بدل دے گا. جب بدلے گا تو لوگ جب کہیں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ احمق ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، احمق لوگ یہ کہیں گے، سَيَقُولُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَا وَلَّاهُمْ، انہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، تم اس قبلے سے کیوں ہٹ گئے جس پر تم تھے. تو اللہ جواب دے رہا ہے ان لوگوں کو، قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دو مشرق و مغرب اللہ کا ہے. یہدی، وہ ہدایت دے رہا ہے، اِلیٰ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے رہا ہے. یہ ہے ٹاپک آپ کا. اور اگر آپ کی سمت نہیں بدلی، یقین کریں اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، وہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے کہ اگر آپ کی سمت وہی ہے تو اللہ آپ کو ہدایت نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ جانتا ہے آپ لوگ کیا دل میں ہے آپ کے. میں نہیں جان سکتا ہوں، اللہ جانتا ہے. قبلہ جب تک، اور یہ سورہ بقرہ کی پہلا بقرہ ہے سورت، اس کا پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ شروع سے ہو رہا ہے، اور آپ اپنا قبلہ ہی نہیں بدل رہے. ویسی کی ویسی پڑھے سے یقول السفہاء من الناس ما ولا، اور پتہ نہیں جیروسلم، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا، یا کچھ نہیں لکھا جیروسلم. اور ہر زمانے میں سین جو ہے نا، سین سا کا مطلب عن قریب، یعنی کنٹینیوس فیوچر ٹینس، پاسٹ ٹینس ہے ہی نہیں. یہ ہوتا رہے گا. آج آپ کے یہاں سے لوگ اٹھ کے چلے جائیں، کل 4 5 6 اللہ ہدایت دے دے تو میرے پاس ضرور آئیں گے، اور جو یہاں سے بھاگ جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے بھاگ جائیں گے. تو میں کوئی بلا تھوڑی رہا ہوں، میں تو بتا رہا ہوں جن کو اللہ ہدایت دے گا وہی آئیں گے. میں کوئی آدمی خریدی اپنا فالوور بنا ہی نہیں رہا. کوئی آدمی آج تک نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد شیخ کا فالوور ہوں، کیونکہ اس کو ہر آدمی کو آیت یاد کرنی ہے، ہر آیت کو اس کی روح کو اس سے بلیو کرنا ہے، اور ہر آیت کو اس سے اپنا جواب دینا ہے، اس دنیا میں بھی لوگوں کو اور قیامت میں آخرت میں بھی. دنیا کی ہر کتاب اس کو آدمی خود پڑھ کے پاس کرتا ہے یا کسی کو فالو کر کے پاس کرتا ہے کہ اس کی داڑھی اچھی ہے، اس کی مونچھ اچھی ہے، اس کی شکل اچھی ہے. آپ پڑھتے ہیں ہر کتاب، دنیا کی کوئی کتاب، اس کتاب کو آپ پڑھتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ سمجھتے ہیں اور خود یاد رکھتے ہیں، اس کی روح کو سمجھتے ہیں، اور پھر جب ایگزامینیشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو یو ریکال فرام یور اون میموری. سو آئی ایم ناٹ آسکنگ یو ٹو فالو می، آئی ایم آسکنگ یو ٹو لسن ٹو دی آیتس. اور یہ آیات میں جو لکھا ہوا ہے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ ہم کو اگر اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کس طرح صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر رہا اللہ تعالیٰ. اور وہ قبلہ جب تک آپ کا، یعنی ایمان کی قبلہ کہتے ہیں ایمان کی سمت، آپ کی جو کوئی بھی گھرانہ ہے، جس فیملی بیک گراؤنڈ میں آپ ہیں، وہ آپ کی ایمان کی سمت ہے. اگر اللہ چاہے تو آپ کو صراط مستقیم ہدایت کر سکتا ہے، اور جیسی وہ کرے آپ اپنے قبلے سے ہٹ جائیں گے، آپ رک ہی نہیں سکتے اپنے قبلے پر. اور پھر دیکھیے آگے سورہ انعام 61 پھر اللہ کہتا ہے قل، ان سے کہو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دو بے شک مجھے میرے رب کی طرف سے ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی، دین جو قائم ہے، ملت مذہب ابراہیم کا جو حنیفہ سچا تھا، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. یہ آیا جواب. اہدنا الصراط المستقیم کا جواب آ رہا ہے. کیا جواب آ رہا ہے؟ قل، کہو ان سے اننی ہدانی، بے شک مجھے ہدایت مل گئی. قل اننی ہدانی، کدھر؟
ربی میرے رب کی طرف سے الی صراط مستقیم اپ رائٹ اسٹریٹ پاتھ کی طرف مجھے ہدایت مل گئی. کیا ہے وہ؟ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ, دین جو قائم ہے, جو ابراہیم کا مذہب ہے. یہ پتہ تھا آپ کو کہ صراط مستقیم جو ہے ابراہیم کا مذہب کو پہ آپ کو آنا ہے. مسجد حرام میں جائیں وہاں کیا ہے؟ مقام محمد ہے, مقام ابراہیم ہے. حج کے نام پہ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے عہد کیا تھا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک کرو, جو طواف کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں. اسی کی طرف تو ہدایت مل رہی ہے ہمیں. اور اکارڈنگ ٹو سو ٹو سے ان ہسٹری, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے وہی دین اسٹیبلش کیا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. کوئی اپنے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے نام پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ آیت ہدایت دیکھیے, یہاں قبلہ چینج ہونا چاہیے آپ کو اور مذہب ابراہیم کو فالو کرنا ہے آپ نے. اور یہ آج ایک نئی بات بتا رہا ہوں, اللہ کا مذہب نہیں ہے. سنا آپ نے؟ آپ اللہ کے مذہب کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کا مذہب مذہب ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ملہ کہتے ہیں مذہب, مگر فیصلہ جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین کا مطلب فیصلہ اسلام ہے. اسلام جو ہے وہ فیصلہ ہے اللہ کا, لیکن مذہب اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ, دین جو قائم ہے ملت مذہب ابراہیم کا جو حنیفہ ہے. یہ جو مذہب کو فالو کرنے کے لیے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے باپ دادا بنایا. ملت ابیکم ابراہیم, ایک جگہ لکھا ہے قرآن میں, ابراہیم جو تمہارے باپ دادا ہیں. صحیح سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو اب صراط مستقیم پہ آنے کے لیے آپ کا قبلہ چینج ہونا چاہیے, اور خود سے آپ چینج کر بھی نہیں سکتے. یہ بھی یاد رکھیں آپ, یہ تو وہ کرے گا. اور آپ کا یہاں پر جو, اور یہ جو بیٹھے ہوئے نا, یہ ارے یار بیش ہے, ڈرامہ ہے ہمارا, ڈرامہ ایکٹر. یہ جو ہے نا یہ نہیں کرنے دے گا. لیکن اللہ کی آیت کی روح کو اگر آپ کو دل پہ اتارنا ہے کہ مر کے اللہ کو جواب دینا, فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ, اگر آپ جنولی فیل کر لیں تو مجبور ہیں آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں, وہی کرے, وہی دل, وہی یقین کر لیں, وہی بدلتا ہے. انسان کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی انسان کو ہدایت پر جب تک اللہ نہ چاہے. سورہ آل عمران 3:113. ایک تو ہم نے میثاق دیکھا کتاب والوں کو جنہوں نے پیچھے پوچھ ڈال رکھا ہے اور تعریف چاہ رہے ہیں. ایک یہ جن کا قبلہ بدل رہا ہے. ایک ہے سورہ آل عمران 3:113, اللہ کہتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. ہرگز برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے ایک امت قائم ہے جو رات کے حصوں میں اللہ کی آیت تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. یہ اہل کتاب کون ہے؟ کتاب کا اہل کون ہے؟ کتاب کا اہل کون ہے جی؟ جن کو کتاب دی گئی. کتاب کس کو دی گئی؟ انبیاؤں کو. کتاب کس کو دی گئی؟ بنی اسرائیل کو. کتاب کس کو دی گئی؟ ایک بشر کو. پھر کتاب آپ کو دی گئی, لوگوں کو. بھول گئے آپ؟ اور میثاق لیے گئے تم بیان کرو گے, انہوں نے پیچھے پوچھ ڈال دیا. تو یہاں اللہ کہہ رہے نہیں, ہر کوئی برابر نہیں ہے. ایک ایسے لوگ ہیں جو کتاب والے ہیں, ایک امت ہے قائم ہے جو اللہ کی تلاوت کرتے ہیں آیات راتوں کو اور سجدہ کرتے ہیں. اور آگے لکھا ہوا ہے 3 کے اسی کے کنٹینیو میں 1.4 یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. وہ اللہ کے ساتھ آخر دن کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور معروف جانے پہچانے کے ساتھ امر کرتے ہیں اور منکر بہروب کے بارے میں روکتے ہیں اور وہ خیرات میں جلدی کرتے ہیں اور وہی صحیح کرنے والوں میں سے ہیں. وہ لوگ جو راتوں کو تلاوت کر رہے ہیں آیات کی حصوں میں اور سجدہ ریز ہیں, ان کے بارے میں وہ اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور آخر میں کیا ہو رہا ہے؟ دھڑکتی ہوئی آگ اور جنت. کیا چاہیے؟